نے کیا کیا اہداف حاصل کیے۔ اور ابھی آپ کو قومی اسمبلی لیے چلیں گے جہاں پر قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا آ رہی ہے جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تب ڈسٹریبیوٹر ڈاکٹر صاحب جناب اسپیکر جب ہم جون 2013 میں I will give you by the book now, remember that. جی جناب اسپیکر جب ہم جون 2013 میں درپیش معاشی چیلنجز کو یاد کرتے ہیں اور گزشتہ 3 سال میں ہم نے وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں جو سفر طے کیا اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے ہم پر کی۔ الحمدللہ معیشت کو درپیش خطرات ٹل چکے ہیں اور ملک استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کے جون 2014 کے تک دیوالیہ ہونے کی پیش گوئیاں کرنے والے ناکام ہو گئے اور ہم نے ملک کو نہ صرف دیوالیہ ہونے سے بچایا بلکہ معیشت کو اتنا مستحکم کیا کہ آج بین الاقوامی ادارے پاکستان کا نام عزت اور وقار سے لے رہے ہیں الحمدللہ۔ جناب اسپیکر ہم نے معاشی چیلنجز کے مقابلے کے لیے 2013 کے جنرل الیکشن سے پہلے ایک واضح حکمت عملی تیار کی جس کا اعلان ہمارے منشور میں کیا گیا اور جس کی بنیاد پر ہم نے انتخابات 2013 میں کامیابی حاصل کی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کا چوتھا بجٹ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہر بجٹ میں ہماری کارکردگی پچھلے سال سے بہتر رہی ہے اور تمام اکنامک انڈیکیٹرز اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر اس معزز ایوان کے سامنے گزشتہ 9-10 مہینے کے معاشی کارکردگی کی بنیاد پر مکمل مالی سال 2015-16 کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے جون 2013 میں پائے جانے والی صورتحال سے موجودہ معاشی حالت کا موازنہ پیش کرتا ہوں۔ اکنامک گروتھ گزشتہ 2 سال ترقی کی شرح کئی سالوں کے بعد 4% سے اوپر رہنے کے بعد رواں مالی سال 15-16 میں معاشی ترقی کا تخمینہ 4.71% ہے جو کہ پچھلے 8 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ کارکردگی مزید بہتر ہوتی اگر کپاس کی فصل میں اس سال 28% کا نقصان نہ ہوتا جس کی وجہ سے قومی پیداوار میں ½ کمی واقع ہوئی۔ پر کیپٹا انکم 12-13 میں $1334 پر کیپٹا انکم 2015-16 میں بڑھ کر $1561 ہو گئی۔ ڈالرز میں یہ اضافہ 17% جبکہ روپوں میں 14% ہے۔ انفلیشن 2008-13 کی اوسطاً 20% انفلیشن کے مقابلے میں مالی سال 12-13 میں 7.4% تھی اور جو مالی سال 15-16 جولائی سے مئی کے عرصے کے دوران افراط زر کی اوسط شرح 2.82% ریکارڈ کی گئی جو کہ پچھلے 10 سالوں میں مہنگائی کی کم ترین شرح ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشی ترقی نہ صرف بحالی ہوئی بلکہ اس کے ساتھ مہنگائی میں بے پناہ اضافہ نہیں ہوا۔ ٹیکسوں کی وصولی مالی سال 12-13 میں 3.38% اضافے کے ساتھ اس ملک کے ٹیکسز کی کلیکشن 1946 ارب تھی جو موجودہ مالی سال 15-16 میں 3104 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی اب تک وصولیوں کی بنیاد پر نظر آ رہا ہے کہ جون کے اختتام تک انشاءاللہ یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ اس طرح 3 سالوں میں ٹیکسز کی فیصد کا اضافہ ہوگا جو کہ تاریخی ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح جو 12-13 میں 8.5% تھی اب بڑھ کے 10.5% ہو گئی ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ 12-13 میں جو 8.2% فسکل ڈیفیسٹ تھا 3 سال میں اس کو گریجولی کم کر کے 4.3% کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو مالی سال 12-13 میں منفی -19 ارب تھا وہ مئی 2016 تک رواں مالی سال میں 312 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ جو 2013 میں 9.5% تھا مئی 2016 تک کم ہو کر
5.75 آ چکا ہے جو کہ 40 سال میں کم ترین شرح ہے۔ ایکسپورٹس جو کہ جولائی اپریل 12-13 میں $20.5 ارب تھیں، مالی سال 15-16 کے اسی عرصے میں 11% کی کمی کے ساتھ $18.2 ارب رہیں۔ ایکسپورٹس پہ ہونے والی اس کمی کی ایک بڑی وجہ ڈکلائن ان گلوبل کموڈٹی پرائسز ہے۔ امپورٹس جو کہ جولائی اپریل 12-13 میں $33 ارب تھیں، 15-16 کے اسی عرصے میں $32.7 ارب رہیں۔ تیل کی درآمد کی مد میں 40% بچت ہوئی، لیکن ہم نے اس کو مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمد میں اضافے کے لیے استعمال کیا، جس کی بنا پر معاشی ترقی میں مزید بہتری آئے گی۔ پچھلے 3 سال میں مشینری کی درآمدات میں 40% اضافہ ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فورن ریمیٹنسز جولائی اپریل 12-13 میں $11.6 ارب کی فورن ریمیٹنس کے مقابلے میں اسی پیریڈ موجودہ سال میں $16 ارب تک پہنچ چکی ہیں، اور اس کا رواں مالی سال جون 16 تک $19 ارب ہے، جس کی امید ہے انشاءاللہ پورا ہوگا، جس کے لیے ہم سمندر پار اپنے بہن بھائیوں کی کاوشوں کی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شرح مبادلہ ایکسچینج ریٹ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان میں ایکسچینج ریٹ مستحکم رہا۔ جون 2013 میں یہ 99.66 روپے فی ڈالر کے مقابلے میں اس وقت موجودہ شرح 104.70 روپے فی ڈالر ہے۔ پاکستان جیسی معیشت میں شرح مبادلہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شرح مبادلہ میں اس طرح کا استحکام پچھلے کئی برس میں دیکھنے میں نہیں آیا، اور اس سے لوگوں کا معیشت پر اعتماد بحال ہوا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر جون 2013 میں اسٹیٹ بینک کے پاس صرف $6 ارب تھے، جو ماضی کے سواپ اور فوری واجب الادا رقوم کے بعد فروری 2014 میں $2.8 ارب کی تشویشناک حد تک گر چکے تھے۔ یہی $2.8 ارب 30 مئی 2016 تک بڑھ کر $16.8 ارب ہو چکے ہیں۔ جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس موجود $4.8 ارب جب ان ذخائر میں شامل کر لیں تو الحمدللہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $21.6 ارب پر ایک نیا تاریخی ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اس طرح ہم نے ملک کی معیشت کو بیرونی اتار چڑھاؤ سے بڑی حد تک محفوظ کر لیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے 3 سالوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو اوسطاً مجموعی قومی پیداوار کے 1% کے برابر رکھا گیا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج 11 مئی 2013 کو 19,916 کی سطح پر یہ جو انڈیکس تھا اب یہ 36,000 سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس عرصے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن 5.049 ٹریلین روپیز سے بڑھ کے 7.391 ٹریلین روپیز اور 21.3 ارب سے بڑھ کے 70.5 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے 15 سال سے لاہور، کراچی اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینجز کا پینڈنگ مرجر 11 جنوری 2016 کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ عنقریب پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایمرجنگ مارکیٹس میں شامل ہو جائے گا۔ اس مختصر جائزے سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف ٹھوس بنیادوں پر میکرو اکنامک سٹیبلٹی حاصل کر لی ہے، بلکہ ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو گیا ہے۔ عالمی ماہرین اقتصادیات، اہم اقتصادی جریدوں اور بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کی اس کارکردگی کو سراہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس معاشی ترقی کے سفر کو مزید تیز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کا عکس اس بجٹ میں نظر آئے گا۔ بجٹ حکمت عملی کے اہم عناصر: مالی خسارے میں کمی، 16-17 میں مالی خسارے کو 4.3% سے کم کر کے 3.8% کیا جائے گا۔ مالیاتی نظم و ضبط میں بہتری، ہم مالیاتی خسارے میں کمی سے حاصل ہونے والے فوائد کو انشاءاللہ مزید بڑھائیں گے۔
माली साल 2017 में मालियाती खसारे को 4.3 से कम करके 3.8% करने के बाद फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 में तरमीम के ज़रिए हम मालियाती इंतज़ाम में दो अहम इस्लाहात तजवीज़ कर रहे हैं। इस सिलसिला में एक तो वफाकी हुकूमत के मालियाती खसारे की हद मुकर्रर की जा रही है। 17-18 से वफाकी खसारा यानी फेडरल डेफिसिट, जनाब स्पीकर इस वक्त जो बजट डेफिसिट है दैट इज फेडरल आफ्टर प्रोविंशियल सरप्लसेस, नाउ वी आर टॉकिंग प्योर फेडरल डेफिसिट विच इज इवन मोर चैलेंजिंग। 17-18 से वफाकी फेडरल डेफिसिट जीडीपी का 4% तक कम किया जाएगा और आइंदा बरसों में इसकी हद 3.5% होगी। अलावा अजी पब्लिक डेट मजमूई कौमी पैदावार की शरह को जो इस वक्त 60% है उसको 2 साल में 60% तक लाने के बाद ये तजवीज़ है कि आइंदा 15 साल में एज ए नेशन वी शुड एक्सेप्ट ए चैलेंज कि हम इसको 50% तक 2018 से 2033-34 वाले साल तक हम इसको 50% पर लेकर आएं। ये भी तजवीज़ इस फाइनेंस बिल में के साथ शामिल है। टैक्स महसूलात में इजाफा। तकरीर के दूसरे हिस्से में जनाब स्पीकर मैं टैक्स फारशात बयान करूंगा, तहम इस मौका पर वाज़े करता चलूं कि मालियाती खसारे में मुजव्वज़ा कमी टैक्स महसूलात में बेहतरी और अखराजात में नज़्म ज़ब्त लाने से ही मुमकिन होगी। तवानाई पर मुसलसल तवज्जो। तवानाई का शोबा शुरू ही से हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल रहा है। जून 2013 में मुल्क को तवानाई के शदीद बहरान का सामना था। हमने इस बहरान से मुस्तकिल बुनियादों पर निपटने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई, जिससे लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी हुई और अब लोड शेडिंग एक बाज़ाब्ता निज़ाम के मुताबिक हो रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के बनाए हुए जामे मंसूबे पर अमल दरामद की वजह से इंशाअल्लाह मार्च 2018 तक 10,000 मेगावाट से ज़्यादा इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी, जिससे इंशाअल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। मार्च 2018 के बाद जनाब स्पीकर दासू, द्यामर भाषा, कराची सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और सी पैक के तहत दीगर कोल के मंसूबे जेर तामीर होंगे, जिसकी एस्टिमेट करीबन 15,000 मेगावाट है। एक्सपोर्ट्स प्रमोशन। इस बजट में हम बरामदात में सहूलत देने, कारोबारी लागत कम करने और रेगुलेटरी रजीम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान करेंगे। गुर्बत और बेरोज़गारी। हमारी मरबूत पॉलिसीज़ के नतीजे में देही और शहरी इलाकों में गुर्बत और बेरोज़गारी में कमी आई है। हाल ही में आलमी बैंक के इश्तराक से किए गए पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे के मुताबिक कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स फार्मूले के तहत 2001-2002 में गुर्बत की शरह 64.2% से कम होके फिस्कल ईयर 2013-14 में 29.5% हो गई है, जबकि पुराना फार्मूला जो फूड एनर्जी इनटेक था उस फार्मूले के तहत इसी दौरानिये में ये 34.6% से कम होकर 9.31% पर आ चुकी है। इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट की शरह भी 12-13 में 6.2% से कम होकर 14-15 में 5.9% पर आई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत मुआशरे के कमजोर तबके को सहारा है, जो कि हम सब की जिम्मेदारी और उनका हक है। इस प्रोग्राम के अहम खदोखाल ये है, माली साल 12-13 के 40 अरब के बजट को बतदरीज बढ़ाकर मौजूदा माली साल तक 102 अरब रुपए कर चुके हैं। 2016-17 के बजट में इसे मजीद बढ़ाकर 115 अरब रुपए का ऐलान किया जा रहा है। जून 13 में इस प्रोग्राम के तहत रकम हासिल करने वाले खानदानों की तादाद 37 लाख थी, जो जून 16 तक इंशाअल्लाह 53 लाख हो जाएगी और 16-17 के लिए इसका हदफ 56 लाख मुकर्रर किया गया है। 2013 में इस प्रोग्राम के तहत एक खानदान को 12,000 रुपए सालाना वजीफा मिलता था, जो कि बढ़कर ऑलरेडी 18,800 रुपए कर दिया गया है। पाकिस्तान बैतुल माल के बजट को दुगना करके 4 अरब रुपए किया गया है।
आईटी के शोबे की तरक्की व तरवीज आईटी के शोबे की तरक्की व तरवीज के लिए गुज़श्ता बजट में बहुत से इक़दामात का ऐलान किया गया था। इन इक़दामात में अमल दरामद शुरू हो गया है, जिसकी वजाहत मैं यहाँ करना चाहूँगा। देही इलाकों में टेलीफोन और आईटी की सहूलियात का प्रोग्राम। टेलीफोन और आईटी की सहूलियात दूर दराज इलाकों तक पहुँचाने के लिए हुकूमत ने यूनिवर्सल सर्विस फंड के ज़रिए 2016-17 में 4 नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिनके तहत बलूचिस्तान में खारान, वाशूक और डेरा बुख्ती, खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान और फाटा में वजीरिस्तान के इलाकों में 2 अरब 43 करोड़ रुपए की लागत से नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, जबकि पहले से जारी मंसूबों पर 9 अरब 52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। माली साल 16-17 में देही इलाकों को टेलीफोन की सहूलतें फराहम करने के लिए कुल 11 अरब 94 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंटरनेट की सहूलत ब्रॉडबैंड प्रोग्राम। माली साल 2016-17 में मुल्क के जनूबी इलाकों में 56,000 नए सार्फिन को तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर की जाएगी। इसके अलावा 125 तालीमी इदारों में 55 कम्युनिटी सेंटर्स को भी ये सहूलत मुहैया की जाएगी, जिस पर 48 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आएगी। ऑप्टिक फाइबर केबल मंसूबे के तहत माली साल 2016-17 में बलूचिस्तान में जारी मंसूबों की तकमील के लिए 63 करोड़ 40 लाख रुपए और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में 3 नए मंसूबों के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान बैतुल माल के तहत खवातीन मराकज़ में कंप्यूटर लेबॉर्ट्री का क़याम, वज़ीर-ए-आज़म का इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप, वज़ीर-ए-आज़म का स्कॉलरशिप बराए होनहार तलबा बलूचिस्तान प्रोग्राम और वज़ीर-ए-आज़म का कौमी ICT इंटर्नशिप प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू हो गया है, जिस पर माली साल 16-17 में तकरीबन 1 अरब रुपया खर्च होगा। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीन और पाकिस्तान के मबैन क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिक फाइबर प्रोजेक्ट की तमीर का इफ्तिताह किया, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान इंशाअल्लाह नए ताउन का आगाज़ होगा। जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त से अब मैं मीडियम टर्म मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की तरफ चलता हूँ। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमने 3 साल के लिए मीडियम टर्म मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो कि 2016-19 तक का अहाता करती है, जिसके अहम नुकात ये हैं। GDP ग्रोथ को माली साल 18-19 तक बतदरीज 7% तक लेकर जाना, अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट तक महदूद रखना, इन्वेस्टमेंट टू GDP जो कि 2013 में 12.6% तक आ गई थी, इसको 21% तक बढ़ाया जाना, फिस्कल डेफिसिट को कम करके GDP के 3.5% तक लाया जाना, जो कि करीबन 8.8 से 8.2% था। टैक्स टू GDP रेशो को 14% तक बढ़ाना और ज़र मुबादल के ज़खायर को 30 अरब डॉलर तक बढ़ाने का प्लान है। जनाब स्पीकर, इन 3 साला मीडियम टर्म मैक्रो फ्रेमवर्क में हमारी नज़र में हालिया 3 साल की कारकर्दगी के तनाजुर में ये एक काबिल अमल मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क है। जनाब स्पीकर, तरक्याती प्रोग्राम। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि बजट खसारे पर काबू पाने के लिए हमेशा तरक्याती अखराजात में कमी की गई। हमारी हुकूमत ने बड़ी कामयाबी से इस बुरी रवश को ख़त्म किया और तरक्याती अखराजात में कमी किए बगैर पाकिस्तान में माली नज़्म ज़ब्त कायम किया। हमारी हुकूमत के 30 साल के इख्तिताम पर तरक्याती अखराजात 348 अरब से बढ़कर 661 अरब रुपए तक पहुंच जाएंगे और माली साल 16-17 के लिए इसका हदफ 800 अरब रखा जा रहा है। जनाब स्पीकर, तरक्याती प्रोग्राम का मकसद तालीम व सेहत की बिला तफरीक फराहमी, खवातीन को बाख्तियार बनाने और गुर्बत के खात्मे के जरिए इंसानी व समाजी तरक्की को मजीद बेहतर बनाना, ताकि नौजवान आबादी के अच्छे तनासब का फ़ायदा उठाया जा सके और मईशत की पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो। तरक्याती अमल में सरकारी और निजी शोबा की शराकत दारी को बढ़ाने के लिए भी एक जामे हिकमत अमली तैयार की गई है। इस ज़िम्मन में ट्रांसपोर्ट, मवासलात, मालियात, सनत और खिदमात जैसे ज़्यादा तरक्की की सलाहियत रखने वाले शोबों की निशानदेही की गई है। नतीजतन इस शोबाजात की ग्रोथ रेट और GDP में उनकी शराकत को बढ़ाने के लिए एक जामे अमली मंसूबाजात मुरतब कर लिए गए हैं। जनाब स्पीकर, अवामी सरमायाकारी के साथ साथ निजी सरमायाकारी में इजाफे के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं।
جن میں سرکاری اور نجی شراکت داری میں اضافہ، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور مالی سہولیات کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زونز کا قیام شامل ہے۔ اب میں جناب اسپیکر ترقیاتی بجٹ کے چیدہ حصوں کا ذکر کروں گا۔ آبی وسائل، واٹر ریسورس۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی پروگرام میں پانی کے شعبے پر بھاری سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت ہم ملک کے مختلف علاقوں میں جاری منصوبوں پر 32 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیامر بھاشا ڈیم جو پاکستان کے مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے، جس میں 4.7 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ کرنے اور 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ بجٹ میں اس منصوبے کے لیے 32 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ پن بجلی کا ایک اور اہم منصوبہ داسو ڈیم ہے جو فیز 1 میں پاکستان کو 2160 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابتدا میں اس منصوبے کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں پانی کے منصوبے اور اس شعبے میں حکومت کی دوسری اہم ترجیح ہیں، جس کے تحت فلڈ ڈسپرسل سٹرکچرز، ڈیلے ایکشن ڈیمز، نہروں اور پانی ذخیرہ کرنے والے چھوٹے ڈیموں کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی۔ اس سلسلے میں بنیادی توجہ ان منصوبوں پر ہوگی جنہیں آئندہ 2 سال میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کچھی کنال، ڈیرہ بگٹی اور نصیر آباد، نولنگ ڈیم، جھل مکسی، پٹ فیڈر کنال کی ڈیرہ بگٹی تک توسیع اور شادی خور ڈیم گوادر شامل ہیں۔ حال ہی میں گوادر میں بیسول ڈیم پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سال کئی چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کے منصوبوں پر بھی پیش رفت جاری ہے۔ اسی طرح سندھ میں رینی کنال، گھوٹکی اور سکر اور RBOD کے 7 شریف سے سمندر تک توسیع اور دارموت ڈیم کے منصوبے بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں۔ پنجاب میں پپین ڈیم راولپنڈی پر تعمیر کا آغاز ہوگا۔ داسو کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ضلع منسیرہ میں چھوٹے ڈیموں کی تعمیر کے لیے بھی فنڈ مہیا کیے جائیں گے۔ چشمہ رائٹ بینک کنال فرسٹ لفٹ کم گریوٹی کا اہم منصوبہ شروع ہوگا۔ فاٹا میں کرم تگنی ڈیم شمالی وزیرستان اور گومل زیم ڈیم جنوبی وزیرستان پر کام بھی جاری رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تحفظ اور پانی کے لیے کھالوں کی پختگی اور ملک بھر میں نکاسی آب کے منصوبوں پر کام جاری رکھا جائے گا۔ انرجی، میں نے پہلے بھی توانائی کے شعبے پر حکومت کی توجہ کا ذکر کیا جناب اسپیکر۔ ہم نے شعبے کی اصلاح کے لیے کئی اقدام اٹھائے ہیں، جس میں ترسیل کے دوران بجلی کی ضیاع میں کمی، وصولیوں میں بہتری، چوری کے خاتمے اور سرکولر ڈیٹ کا خاتمہ شامل ہیں۔ تاہم ہماری اصل توجہ توانائی کے نئے وسائل پیدا کرنے پر ہے تاکہ مستقل بنیادوں پر بجلی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، ماضی کی طرح اس سال بھی ہم نے انرجی سیکٹر کے لیے اضافی اور سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کے لیے سب سے زیادہ رقوم مختص کی ہیں۔ اس شعبہ میں سرمایہ کاری رواں مالی سال میں 287 ارب سے بڑھا کے آنے والے مالی سال یعنی 16-17 کے لیے 380 ارب کی جا رہی ہے۔ اس مد میں اس سال 130 ارب PSDP کے ذریعے دیے گئے تھے، جبکہ گزشتہ برس PSDP کے ذریعے توانائی کے شعبوں میں PSDP کے ذریعے 112 ارب دیے گئے تھے۔ اس سال PSDP توانائی کے شعبوں میں داسو اور دیامر بھاشا ڈیم کے علاوہ کچھ اور منصوبے بھی ہیں جناب اسپیکر۔ اس میں 969 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، جس کے لیے 61 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تربیلا 4 ایکسٹینشن ہائیڈرو پروجیکٹ، جس کے لیے 16.5 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کی جو استعداد ہے اس کی 1410 میگا واٹ ہے۔ بلو کی اور حویلی بہادر شاہ میں 2 LNG بیسڈ توانائی منصوبے کے لیے 60 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ان کی مجموعی پیداوار بجلی صلاحیت جو ہے وہ 2400 میگا واٹ ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ کئی اور منصوبے جیسا کہ چین کے تعاون سے 2 عدد کراچی سول نیوکلیئر پاور پروجیکٹس 2200 میگا واٹ، چشمہ سول نیوکلیئر منصوبہ 600 میگا واٹ، گولن گول ہائیڈرو پروجیکٹ 106 میگا واٹ، جمبیر اور گھاروں میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے اور چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ 3 اور 4 جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔ پانی، کوئلے، ہوا اور نیوکلیئر توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کے اضافے سے پاکستان کے عوام کو انشاءاللہ سستی بجلی مہیا ہوگی، جبکہ سپلائی اور ڈسٹریبیوشن کے نظام میں بہتری سے بجلی کے ضیاع پر قابو پایا جا سکے گا۔
بجلی چوری کے خلاف اقدامات سے عام آدمی پر بھی بوجھ کم ہوگا۔ ہائی ویز، پاکستان اپنے محلِ وقوع کی وجہ سے پورے خطے کو آپس میں ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس قدرتی نعمت کو بھرپور فائدہ اٹھانے اور اسے معاشی بہتری میں بدلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مواصلاتی نظام میں سرمایہ کاری کریں۔ لہٰذا ہم نے سڑکوں، شاہراہوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے 188 ارب روپے رکھے ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 18% زیادہ ہیں۔ شاہراہوں کے شعبہ میں لاہور کراچی موٹر وے کی تکمیل ہمارا اولین ترجیح ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ لاہور کراچی موٹر وے ملک کی تقدیر بدلے گی۔ اس سے لوگوں کو روزگار میسر آئے گا، کھیت سے مارکیٹ تک رسائی آسان ہوگی اور اقتصادی اور معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ بجٹ 16-17 میں ہم نے 230 کلومیٹر طویل لاہور عبدالحکیم سیکشن کے لیے بھی 34 ارب رکھے ہیں۔ اسی طرح 387 کلومیٹر طویل ملتان سکر سیکشن کے لیے 19 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ 296 کلومیٹر طویل سکر حیدرآباد سیکشن کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں PSDP میں 2.5 ارب رکھے گئے۔ یہ منصوبے نجی شعبے کی شراکت سے زیر تعمیر ہے۔ کراچی لاہور موٹر وے کے کئی حصوں کی تکمیل کے علاوہ ہم نے پاکستان چین اقتصادی راہداری کے دیگر حصوں پر بھی کام شروع کرنے کے لیے مختلف رقوم اس بجٹ میں رکھی ہیں۔ 118 کلومیٹر تھا کوٹ حویلیہ رابطہ شاہراہ پر بھی کام جاری ہے۔ اس سال ہم نے اس ضمن میں 16.5 ارب رکھے ہیں۔ برہان ہاکلہ موٹر وے M1 تا ڈیرہ اسماعیل خان شاہراہ کی تعمیر کے لیے بجٹ میں مجموعی طور پر 22 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس بجٹ میں ہائی ویز تعمیر کرنے کے بہت سے منصوبوں کے لیے رقوم مختص کی گئی ہیں، جن میں فیصل آباد خانے وال ایکسپریس وے، لواری ٹنل اور رابطہ سڑکیں، قلعہ سیف اللہ، لورا لائی، ویگم روڈ اور زوب مغل کوٹ روڈ شامل ہیں۔ ریلوے مسافروں اور سامان کی سستی اور تیز رفتار اور آرامدہ ترسیل کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس کی ترقی ہماری اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ اسلام آباد اور کراچی کے درمیان حال ہی میں چلائی گئی گرین لائن ٹرین وزارت ریلوے کی شبانہ روز کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک تابندہ مستقبل کا آغاز ہے۔ پاکستان ریلویز انجنوں، بوگیوں، ٹریکس، سگنل سسٹم اور ریلوے اسٹیشن کی بہتری میں سرمایہ کاری کرے گی۔ موجودہ مالی سال کے بجٹ میں مندرجہ ذیل منصوبے ریلویز کے حوالے سے ہماری ترجیح ہوں گے۔ خانپور اور لودھرا کے درمیان پٹری کی بحالی کا منصوبہ زیر تکمیل ہے۔ اس سال ہم پورٹ قاسم تا بن قاسم اسٹیشن موجود پٹری کو 2 رویہ مزید بہتر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم سی پیک کا منصوبہ ہے۔ پاکستان ریلویز کو انجنوں اور بوگیوں کی شدید کمی کا سامنا ہے، اس لیے ہم نے نئے انجنوں کی خریداری کے لیے 14 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اس کے لیے بوگیوں کی بہتری و بحالی کے لیے بھی اقدامات جاری رہیں گے۔ تقریباً 800 کوچز اور 2000 ویگنز کا مرمتی کام اس سال کے آخر تک انشاءاللہ مکمل کر لیا جائے گا۔ حالیہ بجٹ میں ریلوے کے لیے 78 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 41 ارب روپے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام یعنی PSDP میں شامل 40 پروجیکٹس ہیں اور 37 ارب روپے ریلوے ملازمین کی سیلریز، ان کی پینشنز کی ادائیگی کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس شعبہ میں آئندہ مالی سال میں نجی شعبے اور بیرون ملک سے مزید سرمایہ کاری ہونے کی توقع ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ، کسی بھی قوم کے لیے اس کے لوگ سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اس لیے انسانی ترقی پر ہونے والے اخراجات کو ہم سرمایہ کاری کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ مستقبل کی ترقی کی رفتار تیز کرنے کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ اس شعبہ کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کچھ یوں ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے 122 منصوبوں کے لیے 21.5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس سے ملک بھر میں مختلف یونیورسٹیوں کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل میں مدد ملے گی۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جاری اخراجات کی مد میں 58 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس طرح اعلیٰ تعلیم یعنی ہائر ایجوکیشن کے لیے وفاقی حکومت مجموعی طور پر 79.5 بلین روپیز ایلوکیٹ کر رہی ہے۔ یہ رقم پچھلے برس سے 11% زیادہ ہے۔ And it is also highest ever in the history of Pakistan. جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں خدمات کی فراہمی مکمل طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ سال 2010 میں
CCI کے فیصلے کے تحت وفاقی حکومت نے موجودہ سال تک صحت اور بہبود کے قومی پروگراموں کے لیے رقوم فراہم کی ہیں۔ اس سال وفاقی حکومت بھی دوبارہ ورٹیکل ہیلتھ پروگرامز کی مد میں 22 ارب 40 کروڑ روپے رکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم کے قومی صحت انشورنس پروگرام، پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام پر بھی عمل جاری رہے گا۔ جناب اسپیکر، یہ جو سیکٹر ہے یہ ڈیوالو ہو چکا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور ایک CCI نے ایک حد تک، ایک پوائنٹ تک 30 جون اس کو 2014 تک رکھا تھا کہ اس کے بعد اس کو ورٹیکل پروگرام ٹیک اوور ہو جائیں گے، خود کریں گے۔ اس کے باوجود ہم نے 22 ارب 40 کروڑ اب بھی ورٹیکل پروگرام کے لیے اپنے فیڈرل بجٹ میں رکھے ہیں۔ جناب اسپیکر، ٹیمپرری ڈسپلیس پرسنز TDPs اینڈ سیکورٹی انہانسمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام ملکی امن اور سلامتی کو درپیش خطرات کا کم کرنے میں آپریشن ضرب عضب انتہائی کامیاب اور مؤثر ثابت ہوا ہے، الحمدللہ۔ اس کے نتیجے میں قومی امن عامہ کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب بہادر افواج پاکستان کے بلوث جذبہ کے سبب ممکن ہوا، جنہوں نے دہشت گردوں کی کھلی پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دیں، جس کے لیے قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ آپریشن کے علاقوں سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے یعنی ٹیمپرری ڈسپلیس پرسنز کو باقی ملک میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اب ان لوگوں کو TDPs کی منتقلی اور بحالی کا عمل جاری ہے۔ TDPs کے انتظامات اور ان کی واپسی اور بحالی کے علاوہ سیکیورٹی انہانسمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 100 ارب روپے کی رقم مالی سال 16-17 میں فراہم کی جائے گی۔ سی پیک ایک تاریخی منصوبہ ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز کرے گا اور ان کو دنیا کے دیگر ممالک سے جوڑنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت تقریباً 46 ارب ڈالر کے منصوبوں پر سرمایہ کاری ہوگی، جن میں سڑکوں کی تعمیر، ریلویز کا جال، ٹیلی کمیونیکیشن، گوادر پورٹ کی ترقی، بجلی کی اضافی پیداوار اور تسہیل نظام یعنی ڈسٹریبیوشن سسٹم کے منصوبے شامل ہیں، جن سے پاکستان میں چاروں صوبوں اور خصوصی علاقوں کی ترقی میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ گوادر کی ترقی آنے والے دنوں میں گوادر پاکستان کی معاشی ترقی میں انشاءاللہ انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اس علاقے کی ترقی کے لیے بہت سنجیدہ ہے، چنانچہ ہم اپنے وسائل کا ایک خاطر خواہ حصہ بہت سے ایسے منصوبوں کے لیے مختص کر رہے ہیں جو صرف گوادر کی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ اسپیشل انیشیٹو برائے مالی سال 16-17۔ جناب اسپیکر، میکرو اکنامک سٹیبلٹی کو 3 سال میں حاصل کرنے کے بعد یہ اب ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم ان کامیابیوں کو مزید مستحکم بنائیں، اصلاحات کے عمل کو تیز کریں اور پیچھے رہ جانے والے شعبوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں۔ اس سلسلہ میں اب چند اقدامات کا ذکر کرتا ہوں۔ ایکسپورٹس پروموشن، ایکسپورٹس کی قدر میں کمی جیسے عالمی مسائل اور ہماری برآمدی اشیاء کی محدود لسٹ کی بنا پر پاکستان کی ایکسپورٹس کی کارکردگی اپنی صلاحیت سے کہیں کم ہے۔ ایکسپورٹس کے شعبہ کو پھر سے متحرک کرنے اور ایکسپورٹرز کو درپیش مشکلات اور کمپٹیشن انٹرنیشنل کی نظر کے سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے بجٹ 15-16 میں بہت سے اقدامات کا اعلان کیا تھا، جو کہ میں ذرا ریمائنڈ کراؤں۔ اسٹریٹجی ٹریڈ پالیسی فریم ورک جو منظور ہوئی، ایگزم بینک جو کہ قیام ہو چکا ہے، ڈیوٹی ڈرا بیک آن لوکل ٹیکسز اینڈ لیویز DLTL کے تحت ایکسپورٹرز کے لیے 1.4 ارب روپے جو کہ ریلیز ہوئے، ایکسپورٹ ری فائنانس فیسلٹی اور LTFF لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی کے مارک اپ میں کمی کی گئی تھی۔ جناب والا، میں اب مالی سال 16-17 میں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات اس معزز ایوان کو تجویز کر رہا ہوں۔ تجارتی پالیسی کے تحت اسکیموں کے نفاذ کے لیے مزید 6 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ DLTL کی اسکیم جو پچھلے سال انٹروڈیوس کی گئی تھی وہ 16-17 کے لیے بھی جاری رہے گی۔ ایکسپورٹ ری فائنانس فیسلٹی
جو کہ جون 13 میں 9.5% تھی جو اور اس وقت وہ 3.5% ہے، اس کو مزید کم کر کے 1 جولائی 2016 سے 3% پہ لایا جا رہا ہے۔ چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی حوصلہ افزائی اور خصوصاً ان کو نئی ٹیکنالوجی کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے راغب کرنے کے لیے نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کی ترغیب دینے کے لیے ٹیکنالوجی اپ گریڈنگ فنڈ قائم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صنعتی برآمدات یعنی 5 ایکسپورٹ سیکٹر جو ہیں ٹیکسٹائلز، چمڑے، قالین بانی، کھیلوں کی مصنوعات اور سرجری کے آلات پر مشتمل ہیں۔ ان 5 شعبوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے 1 جولائی 2016 سے ان شعبوں کو زیرو ریٹڈ سیل ٹیکس کے تحت نظام کے تحت کر دیا جائے گا۔ یہ ان کی بڑی درینہ کئی سالوں سے ریکویسٹ تھی اور ان کی خواہش تھی ان 5 سیکٹرز کی کہ اگر ہمیں زیرو ریٹڈ سیل ٹیکس کر دیا جائے تو ہم پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت اضافہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے اس بجٹ کے ذریعے اس معزز ایوان میں یہ تجویز رکھی ہے کہ 1 جولائی 2016 سے ان 5 سیکٹرز کو سیل ٹیکس کے حوالے سے زیرو ریٹڈ کر دیا جائے۔ زیرو ریٹڈ کی سہولت ان خام مال یعنی را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈز اور توانائی مثلا بجلی، گیس، تیل اور کولے کی خریداری کے لیے میسر ہوگی۔ ان شعبوں کی مقامی طور پر بیچے جانے والی فنش گڈز پر جو ڈومیسٹک سیلز ہوں گی ناٹ ایکسپورٹس موجودہ 5% سیل ٹیکس لاگو رہے گا۔ 30 جناب ایکسپورٹرز کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور یہ ہمیں لیگیسی میں 2013 میں بھی 210 ارب 211 ارب پینڈنگ تھا اور یہ چلتا اسی طرح ان کا ایک ٹائم لائن ویٹنگ بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کیش فلو میں مدد ہو اور ہمارے یہ جو کئی دہائی آلموسٹ ایک دہائی پرانا معاملہ چل رہا ہے اس کو اگر ایک دفعہ حکومت ختم کر دے تو ہم ایکسپورٹس کو بہت بڑھا سکتے ہیں۔ اس سارے ڈیمانڈ کو اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا ہے 30 اپریل 2016 تک کے تمام واجب الادا سیل ٹیکس ریفنڈز جن کے RPOs منظور ہو چکے ہیں ان کی 31 اگست 2016 تک ادائیگی کر دی جائے۔ ٹیکسٹائل کے شعبہ کے لیے سہولیات، یہ میں 5 ایکسپورٹ سیکٹرز کا ذکر کیا تھا، اب ٹیکسٹائل سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں۔ ٹیکسٹائل پاکستان کی اہم ترین صنعت ہے اور اس کی ایکسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے بجٹ 16-17 میں مندرجہ ذیل تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ جو اس سال DLTL کی اسکیم ہے اس کو آنے والے مالی سال میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ ٹیکنالوجی فنڈ اپ گریڈیشن جو قائم ہوا ہے وہ ٹیکسٹائل کے لیے بھی اویلیبل ہوگا، 1 جولائی سے اس کا نفاذ ہوگا۔ اس اسکیم سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو خصوصی فائدہ ہوگا جناب اسپیکر، جو نئی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ذریعے عالمی سطح پر مقابلے کے قابل ہو سکیں گے۔ مشینری کی ڈیوٹی فری امپورٹ SRO 809 کے فوائد مالی سال 16-17 میں بھی حاصل ہوں گے، جس کے تحت ٹیکسٹائل مشینری بغیر ڈیوٹی کے وداؤٹ کسٹم ڈیوٹی امپورٹ کی جا سکے گی۔ مالی سال 16-17 میں اس اسکیم میں گارمنٹس بنانے والی مزید مشینری بھی شامل کی جا رہی ہے۔ مشینری کی ڈیوٹی فری امپورٹ اور لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن فنڈ کے تحت دی جانے والی مراحت سے ٹیکسٹائل کے شعبہ میں مزید سرمایہ کاری حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے انشاءاللہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا۔ مین میڈ فائبرز پر جو پاکستان میں تیار نہیں ہوتے ان کی امپورٹ پر رعایتی کسٹم ڈیوٹی برقرار رہے گی۔ پلانٹ بریڈرز رائٹس ایکٹ، کاشتکاروں کو معیاری بیج کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ نیا بیج تیار کرنے والے سائنسدانوں کی مناسب عزت افزائی ہو۔ اس قانون کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے جس کو پارلیمنٹ سے انشاءاللہ منظور کروایا جائے گا۔ پلانٹ بریڈرز رائٹس ایکٹ۔ جناب اسپیکر، اس وقت میں اب ایگریکلچر شعبے کی طرف آتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ہماری توجہ کا مستحق ہے، کیونکہ کموڈٹی پرائسز جو انٹرنیشنل کا ڈکلائن ہوا اور جس کی وجہ سے ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس پہ ہماری GDP گروتھ جو ہے وہ 0.19 ہوئی۔ حالانکہ کاٹن کراپ اگر ٹھیک ہوتی تو یہ نہ ہوتا، کیونکہ اس سے آدھا فیصد ہماری جو GDP گروتھ میں نقصان ہوا۔ زراعت پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ 44% آبادی کو براہ راست روزگار مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا پاکستان کی GDP میں 21% حصہ ہے۔
قومی غذائی تحفظ کا انحصار بھی زراعت پر ہی ہے، لہذا زرعی شعبہ کی کارکردگی میں بہتری سے جی ڈی پی اور زرعی پیداوار میں اضافہ دیہی آبادی کی آمدنی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اجناس کے بڑھتے ہوئے ذخائر، کم ہوتی ہوئی قیمتیں اور غیر موسمی حالات کی وجہ سے زراعت کا شعبہ عالمی طور پر بحران کا شکار رہا، جس کے نتیجے میں زرعی آمدنی میں واضح کمی واقع ہوئی۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے زرعی پیداوار کے لیے سستی کھاد، بیج، قرضے اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ستمبر 2015 میں 341 ارب کا تاریخی کسانی پیکیج کا اعلان کیا تھا، جس کی اہم خصوصیات یہ ہیں: 40 ارب کی کیش مالی امداد، وفاق اور صوبوں کے اشتراک سے ڈی اے پی کھاد پر 20 ارب روپے کی سبسڈی، جس سے 500 روپے فی بوری کم ہوئی، یوریا کی قیمتوں کم رکھنے کے لیے سبسڈی اور زرعی ٹیوب ویلوں پر بجلی کے رعایتی نرخ، یہ سپٹمبر 2015 سے آلریڈی دیا جا چکا ہے۔ رواں مالی سال میں زراعت کے شعبے کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے مزید خصوصی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ محصولات میں کمی کے سلسلے میں ہم نے 15-16 کے بجٹ میں اعلان کردہ کئی رعایتیں دی تھیں، جس کا تقریباً کاسٹ 15 ارب تھی خزانے کو۔ یہ تمام رعایتوں کو 2016-17 جو مالی سال ہے اس کو جاری رکھا جائے گا۔ کھاد کی قیمتوں میں کمی، زرعی ترقی پر ہونے والے اخراجات میں کھاد کا بڑا حصہ ہے۔ حکومت نے پچھلے چند مہینوں میں فرٹیلائزر انڈسٹری کو گیس کی قیمتوں میں کمی کے ذریعے یوریا کھاد کی قیمت کو 2050 روپے فی بوری سے کم کروا کر 1800 روپے کروایا۔ حکومت سے حالیہ مذاکرات کے نتیجے میں فرٹیلائزر انڈسٹری نے اس قیمت میں مزید 50 روپے کم کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ حکومت نے کسان بھائیوں کی مشکلات کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 جولائی 2016 سے یوریا کی قیمت کو مزید کم کر کے 1400 روپے کیا جا رہا ہے۔ مارو بھائی۔ اس سلسلہ میں جناب اسپیکر وفاقی و صوبائی حکومتیں سبسڈی کا رقم جس کا اندازہ قریباً 36 ارب روپے ہے برابر ادا کریں گی۔ اسی طرح ڈی اے پی کھاد کا استعمال پیداوار کو بڑھانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ڈی اے پی کی بوری کی موجودہ قیمت 500 روپے جو حکومت دی، اس کے بعد اس وقت 2800 روپے پہ آ چکی ہے۔ حکومت سے حالیہ مذاکرات کے نتیجے میں فرٹیلائزر انڈسٹری جو ڈی اے پی بناتی ہے اس نے اس میں بھی 50 روپے کمی کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈی اے پی کو بھی 1 جولائی 2016 سے اس کی قیمت کو 2800 سے کم کر کے 2500 روپے لایا جائے۔ اس سلسلے میں بھی ماضی کی طرح وفاقی اور صوبائی حکومتیں سبسڈی کی رقم جو کہ قریباً 10 ارب روپے ہوگی برابر حصہ ڈالیں گی۔ زرعی قرضوں کی فراہمی میں اضافہ، جناب اسپیکر، کاشتکاروں خاص طور پر چھوٹے کسانوں کو زرعی قرضوں کی سہولیات میں اضافہ حکومت کے ترجیحات میں شامل ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے ایگریکلچر کریڈٹ جس کا حجم 2012-13 میں 336 ارب تھا، اس کو بڑھا کر 2015-16 میں 600 ارب کا ہدف رکھا ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے اس ہدف کو بڑھا کر 700 ارب رکھا جا رہا ہے۔ قرضوں کی نرخ میں کمی، حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے زرعی ترقیاتی بینک، نیشنل بینک آف پاکستان، بینک آف پنجاب اور پنجاب کوآپریٹو بینک کے مارک اپ میں 2% تک کم کرنے کے لیے حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ کریڈٹ گارنٹی اسکیم، اس اسکیم کے تحت حکومت چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضہ جات کی عدم واپسی کی صورت میں متعلقہ مالی اداروں کو 50% تک کی ضمانت دے رہی ہے۔ چھوٹے کسانوں نے اس اسکیم میں بے حد دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لہذا حکومت اگلے مالی سال 16-17 میں بھی اس اسکیم کو جاری رکھے گی، جس کے لیے 1 ارب روپے بجٹ میں رکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی ٹیوب ویلوں کے لیے بجلی کے رعایتی نرخ، یہ ان کی سب سے بڑی تیسری ڈیمانڈ تھی جناب اسپیکر ایگریکلچر سیکٹر کی۔ اس وقت جو آف پیک کا ریٹ ہے جناب اسپیکر وہ 8.85 روپے سے فی یونٹ ہے۔ حکومت نے 1 جولائی 2016 سے
اس میں 3.5 روپے کی کمی کر کے 5 روپے 35 روپے 5 روپے 35 پیسے یونٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اس خصوصی رعایت کے نتیجے میں حکومت تقریباً 27 ارب روپے کے اخراجات برداشت کرے گی۔ ڈیری لائف سٹاک اور پولٹری کے شعبہ جات میں کسٹم ڈیوٹی کی رعایت۔ ڈیری لائف سٹاک اور پولٹری کے شعبہ جات میں سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے مندرجہ ذیل سفارشات اس ایوان میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ڈیری لائف سٹاک اور پولٹری کے شعبہ جات کے درآمد پر اس وقت جو 5% کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو کم کر کے 2% کیا جائے۔ انکیوبیٹ کوئی آپ بھی کاشتکار ہیں، آپ بھی بجا دیں کچھ تالی۔ وہ سارے سب کچھ دے رہے ہیں، آج تو لٹاتے تاٹے تھے جناب اسپیکر، سب کچھ لٹا دیا زراعت پہ۔ آج تو قریشی صاحب کو سب سے زیادہ تالیاں بجانی چاہیے۔ یہ سب ماشاءاللہ بڑے ماشاءاللہ ہمارے بھائی بڑے کاشتکار اور بڑے فیوڈلز ہیں۔ آج کاشتکاروں کا دن ہے انشاءاللہ۔ انکیوبیٹرز، بروڈرز اور مویشیوں کی چارہ کے لیے استعمال ہونے والی مشینری پر عائد موجودہ کسٹم ڈیوٹی کو بھی 5% سے کم کر کے 2% کیا جا رہا ہے۔ فش فارمنگ پر عائد کسٹم ڈیوٹی میں رعایت۔ فش فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔